ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس مقام جس کا نام بڑھار ہے، جو ضلع شہڈول مدھیہ پردیش میں واقع ہے، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان علماء اہل سنت کا ایک نورانی قافلہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوکھن پوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی سرپرستی میں بڑھار کی سرزمین پر جلوہ بار ہوا ہے. ان علماء اہل سنت کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کو میں بیان کروں گا. اس کے لیے آپ یہ جان لیں کہ یہاں کے کچھ لوگ جو اہل دیوبند کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، ان کو جب ہمارے کچھ سنی لوگوں نے سمجھایا، دلائل کے ساتھ ان کو بتایا، تو الحمدللہ انہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی اور انہوں نے تحریری طور پر بلا جبر و اکراہ اپنی رضامندی سے، خوشنودی سے یہ لکھ کر دیا کہ وہ خمسائے اربعہ کو کافر و مرتد جانتے ہیں. اس کے بعد جب یہ خبر جمیعۃ العلماء ہند کے اس ضلع کے صدر، شہڈول ضلع کے صدر مولوی سریاب کو لگی، تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے توبہ کی تھی اور جنہوں نے خمسائے اربعہ کی تکفیر کی تھی، ان کے خلاف تھانہ بڑھار میں رپورٹ درج کرائی. ان کے علاوہ بھی چند لوگ تھے جن کے نام انہوں نے رپورٹ میں شامل کیے. اس کے بعد انہوں نے اسی تاریخ میں تھانہ بڑھار کے سامنے کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور انہوں نے اپنے چیلنج میں یہ کہا کہ آپ ہمارے اکابرین کا کافر ہونا ثابت کریں اور ہم اپنے اکابرین کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے. رضا مسجد بڑھار سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے جس میں ہم علماء دیوبند کو کافر قرار دیا گیا ہے. ابھی تک ہم خاموش تھے، یہ لوگ ہمارے خاموشی کو بزدلی سمجھ رہے ہیں یا کم علمی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ نہ ہم بزدل ہیں نہ کم علم ہیں. آپ کو یہ کھلا چیلنج ہے، یہاں سے لے کر کے ہندوستان میں کسی کونے میں بھی آپ ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور ہم کو کافر ثابت کریں. بالکل کھلا چیلنج ہے آپ کو. ہمارے پاس علم بھی خوب ہے. آپ جس روپ میں بھی لڑنا چاہتے ہیں ہم سے، چاہے آپ پیسے روپے میں لڑنا چاہتے ہیں، کورٹ کچہری سے لڑنا چاہتے ہیں، علم کی دنیا میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم ہر روپ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو ہمارے مسلمانوں میں. لیکن آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اتفاق اتحاد ہو. اس طریقے کی ناپاک حرکت کر کے ہم عوام کو آپس میں بھیڑانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہی بات ہے کہ ہم کافر ہیں، ہمارے علماء دیوبند کافر ہیں، تو ثابت کر کے دکھاؤ. آپ کو چیلنج ہے اور شرائط مناظرہ طے کیا جائے اور
डेट फिक्स की जाए किस दिन आप मुनाजरा करना चाहते हैं। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, अगर सच्चे आप मुसलमान हैं, सच्चे मोहम्मदी हैं और आशिक रसूल हैं, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि हम काफिर हैं। उनका चैलेंज एक्सेप्ट करिए। आप हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी अगर हमारी दिल है, मौलाना कासिम ननोतवी हमारी जान है, उलमा देवबंद हमारी शान है। अगर इसके खिलाफ कोई भी किसी भी फिरके का, किसी भी तबके का, किसी भी जात, किसी भी समुदाय का अगर कुछ कहेगा तो इसके खिलाफ हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर मौलाना ने जो बात कही है, अगर आपको मंजूर है तो आप आ जाइए, मुनाजरे का मैदान सजाइए और अपने आप को हक साबित कर दीजिए, सही साबित कर दीजिए, तो मान लेगी ये बुढ़ार की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता। अभी तक हम खामोश थे, कभी मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज चैलेंज करते हैं इस फतवे को पढ़ने के बाद आपके, और हमने रिपोर्ट भी डाल दी है। और जी दूसरा स्टेप जो है, आपसे मुतालबा करते हैं कि मुनाजरे का मैदान सजाइए, मुनाजरे में फरार इख्तियार नहीं कीजिएगा। बुढ़ार में हम तो चाहते हैं कि बुढ़ार में आ जाओ, मुनाजरा कर लो, शरायत मुनाजरा तय कर लो और जिस दिन चाहो उस दिन मुनाजरा कर लो, और हमारे चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, मौलाना अशरफ अली थानवी जिंदाबाद। गोया के मौजूए मुनाजरा जो है वो उन्होंने अपने पहले वीडियो बयान में ही मुतय्यन कर दिया। इसके बाद अहले सुन्नत की तरफ से इस हकीर फकीर इमरान मजहर बरकाती ने अहले देवबंद का चैलेंज कबूल किया और अपने वीडियो बयान के जरिए इस बात को नशर किया, आम किया कि हम अहले सुन्नत अहले देवबंद का चैलेंज कबूल करते हैं और मुनाजरे की कार्रवाई और अहले देवबंद अब जो भी गुफ्तगू करें वो तहरीरी तौर पर करें। इसके बाद उन्होंने अपनी एक तहरीर हमारी जानिब रवाना की, जिसमें उन्होंने अपने मौजूए मुनाजरा जो उन्होंने वीडियो बयान में जारी किया था उसको हमें तहरीरी तौर पर लिखकर दिया। इससे पहले एक बात ये भी आपके ख्याल में रहे कि हमने अपने वीडियो बयान में उनसे ये भी मुतालबा किया था कि आपने जो कुछ वीडियो बयान में जारी किया है उसको मिन वहन ज़ब्त तहरीर में लाकर हमें इरसाल करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हर अहले फहम अहले दानिश ये समझता है कि जो कुछ उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा था वो उससे मुकर गए या फिर वो उससे मुत्तफिक नहीं थे। पता नहीं उन्होंने किस वजह से ये बयान जारी किया, लेकिन उन्होंने हमारे मुतालबे के बावजूद उसको जो है वो लिखकर नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने इतना लिखा कि अराकीन ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद बुढ़ार बादहू अर्ज इनके आप हजरात ने अकाबिर उलमाए देवबंद की तकफीर की और हमने आपके मुद्दा को साबित करने का आपको चैलेंज किया और आपने हमारे चैलेंज को कबूल एक्सेप्ट भी किया, लेकिन फिर से चैलेंज का मुतालबा करना तहसील हासिल है और तहसील हासिल के हुक्म से आप बखूबी वाकिफ होंगे, लिहाजा इससे आगे बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। अर्ज करना मकसद ये है कि इस तहरीर में भी उन्होंने जो है वो जो कुछ वीडियो बयान में चैलेंज किया था उसको उन्होंने लिख कर दिया हमें, और इसमें भी उन्होंने मौजूए मुनाजरा यही मुतय्यन किया कि आपको अपने मुद्दा यानी आप अकाबिरीन दयाबना की तकफीर करते हैं, यह आपका दावा है, आपको इसको मुनाजरा में साबित करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसका तहरीरी जवाब दिया। तफसील में ना जाकर मुख्तसरन मैं याद करूंगा, इंशाअल्लाह जो भी तहरीरें हैं वो अनकरीब मंजर आम पर लाई जाएंगी और एक किताबी शक्ल में इंशाअल्लाह उसकी इशाअत की जाएगी। इसके बाद हमने इस तहरीर के जवाब में शराइत मुनाजरा और मौजूए मुनाजरा जो खुद उनका मुतय्यन करदा था, जो उनका मंजूर शुदा था, उसको हमने लिखकर उनको भेज दिया। उस तहरीर का जवाब 26 दिन के बाद हमारे पास आया। कितने दिन के बाद? 26 दिन के बाद उन्होंने उस हमारी तहरीर का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 26 शराइत लिखकर भेजे और अपने साबिका मौजूए मुनाजरा को तब्दील कर दिया। उन्होंने अकाबिरीन दयाबना की कुफरिया इबारतों और उनकी तकफीर के मौजू से फिर कर जो है वो उन्होंने हुसामुल हरमैन पर बात करने की का नया शोशा छोड़ा उन्होंने, जिसका तहक़्क़ुक़ उलमाए अहले सुन्नत ने
اہم انکشاف نامی ایک پوسٹر کے ذریعے دیا، اس کا جواب دیا۔ الحمدللہ وہ جواب لاجواب جو یہاں موجود ہے اور یہاں کی مساجد میں اس کو تقسیم کیا جا چکا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ دیا بنا لکھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کا بھی جواب دیا، یہاں تک کہ 24 اگست کو ہم نے مولوی زریاب صاحب سے فون پر گفتگو کی۔ جب وہ اپنے سابقہ موضوع پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے فون پر، فقیر برکاتی نے تقریباً آدھا گھنٹہ ان سے فون پر گفتگو کی ہے۔ وہ ٹیلی فونی گفتگو بھی انشاءاللہ عنقریب منظر عام پر آئے گی۔ اس گفتگو کے بعد شام میں 24 تاریخ کی شام میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ہمیں اپنے پرانے متعین کردہ موضوع پر جو ہے وہ اس کے لیے راضی ہوئے اور ہمیں تحریر ارسال کی۔ اب اس کے بعد 25 اگست جو تاریخ مناظرہ تھی، وہ ایک بات پر اڑے رہے کہ مناظرہ جو ہوگا وہ 20-20 افراد کے درمیان ہوگا، جبکہ اہل سنت کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناظرہ 20-40 لوگوں کے درمیان، یہ اختلاف 20-40 لوگوں کے درمیان کا نہیں ہے، یہ اختلاف تمام اہل سنت اور تمام اہل دیوبند کے بیچ کا ہے۔ لہذا جو لوگ اس میں آنا چاہیں، جو لوگ حق کو دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے اس مناظرے میں آنا چاہیں، ان کو آ جانا چاہیے، ان کو آنے دینا چاہیے۔ لیکن اہل دیوبند کہ انہوں نے یہ شرط کیوں قبول نہیں کی۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ طے ہوا تھا کہ فریقین ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانے جا کر پرمیشن لیں گے، یہ طے شدہ تھا، یہ ان کو بھی قبول تھا اور یہ ہم نے بھی اس کی حامی بھری، ہم نے بھی اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں تھانے ہم 24 تاریخ کو ہم پہنچے، وہ بھی پہنچے، وہ اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے اور ہم اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پرمیشن لیٹر، جس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جاری کریں گے، اس میں ہم نے صاف لکھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اور اہل دیوبند کے بیچ درمیان یہ مناظرہ طے پایا، یہ اس کا موضوع ہے اور یہ اس کے شرائط وغیرہ وغیرہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن اور شاسن جو ہے وہ ہمیں پرامن طور پر اہل دیوبند سے مناظرہ کرنے کی اجازت دے۔ حقیقت یہ کہ آپ جب ہماری تحریر دیکھیں گے تو اس پر آپ کو 2 مہریں نظر آئیں گی، 2 سیل لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب ہمارے لوگ پہلی مرتبہ جب گئے تھے تو تھانے دار نے جو ہے وہ پرمیشن دے دی۔ اس کے چند منٹوں کے بعد مولوی زریاب پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو پرمیشن لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر ایس پی نے جو ہے وہ ہماری پرمیشن بھی کینسل کر دی۔ وہ اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت نے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کہ اہل سنت نے جو ہے وہ شرائط نامہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اہل سنت نے کوئی شرائط نامہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر وہ سچے ہیں تو وہ دلیل لائیں، وہ ہماری تحریر دکھائیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہم نے کوئی ایسی شرط طے نہیں کی کہ 20-20 افراد کے درمیان بات چیت ہوگی، بلکہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا کہ جو کچھ بات ہوگی وہ عوام کے درمیان ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنی تحریر میں، پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضا مسجد کمیٹی کی جانب سے پورے ضلع کے عوام کو بلایا جا رہا ہے، جس سے یہاں کے حالات، یہاں کا ماحول خراب ہوگا۔ ہو سکتا نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ کیا لکھا کہ یہاں کا ماحول خراب ہوگا، یاتایات بادت ہوگی، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی، اور یہاں پہ انتشار اور خلفشار ہوگا۔
یہ انہوں نے اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مناظرے کی پرمیشن دیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ تھانے میں جا کر اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ خلفشار ہوگا، یہ انتشار ہوگا، یہ ماحول خراب ہوگا، یاتایات بادت ہوگی، شہر کی فضا خراب ہوگی، آپ ہمیں پرمیشن دے دیجئے، کیا اس انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ذی شعور ذی عقل جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں دے گا، ہرگز ہرگز نہیں دے گا۔ گویا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں اور یہاں کی شاسن اور پرشاسن فیصلہ کرے کہ اس طور پر ہم نے امن و شانتی کی بات کی اپنے پرمیشن لیٹر میں، اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں شہر کے فضا خراب ہونے کی، شہر کے ماحول خراب ہونے کی اور یاتایات بادت ہونے کی، تو اب یہ شاسن بھی فیصلہ کرے، پرشاسن بھی فیصلہ کرے، عوام اہل سنت بھی فیصلہ کریں، وہ ہمارا پرمیشن لیٹر پڑھیں، ان کا پرمیشن لیٹر پڑھیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ مناظرے سے کون فرار ہوا، مناظرے سے کس نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ حضرات، میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جو فیضان حضور مفتی اعظم ہند بن کر افق عالم پر چمک دھمک رہے ہیں، میری مراد مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوگن پوری صاحب قبلہ، ناظم اعلیٰ و بانی الجامعۃ القادریہ رچھا اسٹیشن بریلی شریف، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تھوڑی سی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید المرسلین والانبیاء وعلیہم وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى۔ وکافۃ العلماء الکرام والاولیاء العظام والصوفیاء الفخام، خاصتاً على قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی غوث الورا، وعلى خاتم المحدثین والفقہاء سیدنا و مولانا المجدد الاعظم الامام احمد رضا، وابنہ الکریم الاکرم سیدی و مرشدی و زخری لیومی و غدی قطب العالم المولا المفتی الاعظم مصطفی رضا، وعلینا معهم الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے ہمارے لخت جگر
حضرت مولانا محمد عمران برکاتی صاحب سے مناظرے کے مبادی اور حالات قوائف سماعت فرمائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کافی جد و جہد قد و کاوش کی اور یہاں کے عوام اہل سنت کا ساتھ دیا۔ مناظرے کے انعقاد میں کافی انہوں نے حصہ لیا، بہت وقت دیا۔ مجھے بھی انہوں نے آپ حضرات کی خواہش پر دعوت مناظرہ دی اور میں نے وہ دعوت منظور کی۔ میں الحمدللہ رب العالمین اپنے الجامعۃ القادریہ فضا عربی یونیورسٹی کے لائق و فائق اساتذہ کرام کو ساتھ لے کر یہاں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے بڑے بیٹے حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ اظہری اور جامعۃ القادریہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا شمس احمد صاحب کی تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا شمشاد صاحب فاضل جامعہ ازہر اور جامعۃ القادریہ کے بھی یہ سپوت رہے ہیں، اور ہمارے چھوٹے بیٹے مولانا کمال مصطفیٰ اور ہمارے بھتیجے مولانا سہیل رضا رضوی اور مولانا مبین صاحب رضوی، یہ سب یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا حسان ملک صاحب برہان پور، حضرت علامہ مولانا سفیان صاحب بلرام پور، اور دیگر اس علاقے کے علماء کرام جمع ہوئے۔ آج صبح 8 بجے سے مناظرہ ہونے والا تھا، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کیا کیا ہوا وہ سب انہوں نے بتا دیا۔ ہماری طرف سے بہرحال کوئی کوتاہی نہیں۔ یہ ضروری کتابوں کا جو انبار عظیم آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر تک پھیلی ہوئی ہے، مناظرے کے تعلق سے یہ ضروری کتابیں دستیاب ہو سکی، وہ ہم لے کے حاضر ہوئے۔ علامہ ملک صاحب بھی برہان پور سے لے کے آئے۔ ہماری یہ پوری تیاری آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو جذبہ ہے وہ یہ نہیں کہ بہار کی عوام میں کوئی جھگڑا ہو، فساد ہو۔ ہم لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ صوفی ازم کے لوگ ہیں۔ حضور غریب نواز، محبوب الہی، قطب الاقطاب، مخدوم سمنانی، مخدوم مارر مطہرہ، مخدوم بلگرام شریف اور بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم، ان بزرگان، ان کے علاوہ اور بزرگان دین کے مسلک و مشرب پر ہم قائم ہیں۔ یہ صوفی ازم جو ہے، یہ صوفی مشرب، یہ کبھی فتنہ فساد دنگا نہیں چاہتا،
یہ امن و امان چاہتا ہے. ہم گاؤں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں, قصبوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں, شہروں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں, صوبوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں, اور اپنے ملک ہندوستان میں بھی امن و امان چاہتے ہیں. خدا کرے ہمارے اس ہندوستان کی خیر ہو اور اس میں ہمیشہ امن و امان رہے اور جھگڑے فساد سے ہمارا ہندوستان دور رہے. تو ہم امن و امان والے لوگ ہیں, اس لیے کہ ہم خدا و رسول کے وفادار ہیں, ان کی عزت و عظمت کے ادنا خادم اور محافظ ہیں. ہم اپنے خدا و رسول کے احکام کے پابند ہیں, ہمارا ان پر ایمان ہے. جیسا ان کا ارشاد ہے ہمارا سر خم ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو قوم اپنے خدا اپنے رسول کی وفادار نہ ہو, خدا کو جھوٹ بولنے کا امکان رکھنے والی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, جو قوم یہ کہے, جو حضور کے بعد نبی آنے کو کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو یہ کہے, جو حضور کے علم پاک سے شیطان لعین کے علم کو بڑھائے, جو حضور کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں بچوں سے تشبیہ دے, ان کے برابر قرار دے. ایسے لوگ کہ جو یہ بولی بولے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو یہ بولے کہ گاؤں کے ہر نبی اپنی قوم کا ان معنوں میں سردار ہے جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار, جو لوگ اس طرح کی بولی بولیں اور اس طرح اپنی کتابوں میں لکھیں تو ظاہر ہے کہ خدا و رسول کے وفادار نہیں ہو سکتے. اور جو خدا و رسول کے وفادار نہیں ہے وہ نہ اپنے وفادار ہیں نہ اپنے ملک کے وفادار ہو سکتے, نہ عالم کے وفادار ہو سکتے. تو ہم ان کی خواہش کی تسکین کے لیے تواغیت اربا یعنی مولوی قاسم نانوتوی, مولوی رشید احمد گنگوہی, مولوی خلیل احمد امبیٹوی, مولوی اشرف علی تھانوی, جن کے کفریات قطعی یقینی ہیں, ان کو قرآن و حدیث اور ائمہ دین کی فتاوی کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ بولی جو ہے کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ جاہلوں کا خیال ہے, اور حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو تو بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, بعد میں پیدا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کھلا ہوا کفر ہے اور ہم یہ کفر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے. اور وہ جانوروں والی بولی جو بولی تو وہ واقعی بولی کفر ہے, جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے تشبیہ دی یا ان کے برابر کہا, اور شیطان کے علم کو سرکار کے علم پاک سے بڑھایا. تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا, اور ہمیں اس پر اعتراض تو ہے ہی, لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اس کے علم کو بڑھائیں, شیطان کے علم کو بڑھائیں, کیونکہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. انہوں نے جو کیا, چیلنج کیا, تو ہم اس کے جواب کے لیے میدان مناظرہ میں مناظرہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوئے. اب ان کی کیا مصلحت رہی, بر وقت انہوں نے یہ مناظرہ کینسل کرانے کے اقدامات کیے, تو یہ تو وہ
मसलहत वो जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसी रिवायात चली आ रही है। बहुत से मुनाजरे तय होते होते जब इस फकीर अदना गुलाम हुजूर मुफ्ती आजम का नाम आता है तो वो खत्म हो जाते हैं, और हम उनकी चाल ढाल नक्लो हरकत पहचानते हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा बुखाए जो तुम्हें पहचानता न हो। हम तो दिल में ये तमन्ना लेके आए थे, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और ये हम जानते थे न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो करना था वो हमने किया, उनको जो करना था वो उन्होंने किया। रविश अपनी अपनी, चलन अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी मुनाजरा हो, अगर उनके होश हवास और हालात सही हो तो आइंदा हुक्काम से परमिशन के बाद मौजू यही रहेगा, और शराइत मुनाजरा बर वक्त जो हालात का तकाजा हुआ तय होने के बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हमारा काम लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा काम अपने अवाम को मुतमईन करना है कि जो हकीकतन फतवा है खुदा और रसूल की शरीयत का, वो इन पर लागू होता है। अब उनको भी ये चाहिए, उनके अवाम को, कि वो जिद न करें, हट धर्मी न करें, इसलिए कि हमारा ईमान किसी आलिम पर नहीं है, हमारा ईमान तो खुदा और रसूल। तो जो खुदा और रसूल का फरमान वो हमारे दिल में, हमारी आंखों में, हमारे जिगर में, और हमारा सर झुका हुआ है खुदा और रसूल के फरमान के आगे। मोहब्बत खुदा और रसूल की आयन ईमान है, और उनसे अदावत से कुफ्र खुसरान है। तो हुजूर की मोहब्बत रखें, और उनके जो बदगुण हैं, जो उनकी शान में तौहीन करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसी तरह का कोई ताल्लुक हमारा उनका नहीं है, क्योंकि जो खुदा और रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। जो खुदा और रसूल का वफादार है वो हमारे सर का ताज है, और जो रसूल का वफादार है, खुदा का वफादार है, वही मुल्क का भी वफादार है, वही कौम का भी वफादार है, वही इस मुल्क के कवानीन का भी वफादार है, कानून और कायदे ज़ाब्ते का भी वफादार है। अब हम लोग चूंकि आला हुक्काम ने उनके उस लेटर की वजह से रोक लगाई है, तो हम कानून में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। और ये जो गुफ्तगू हुई है ये भी अहबाब के इसरार बिस्यार पर
अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कि कहीं हमारी कौम इस बहकावे में न लाई जाए कि साहब हम तो तैयार थे लेकिन ये उलमाए अहले सुन्नत तैयार नहीं थे और ये नहीं आए, ये तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये साबित करने के लिए कि हम यहाँ मौजूद भी हैं, हमारे साथ किताबें भी हैं और जो ज़रूरी किताबें हैं मुनाज़रे के ताल्लुक से वो हमारे सामने हैं, आपके भी सामने हैं, आप देख रहे हैं। तो अल्लाह पाक इसको हिदायत का जरिया बनाए। उन लोगों को भी जिद नहीं करना चाहिए, जिसने तौहीन की है उसे मानने की क्या जरूरत। जिस मौलवी ने तौहीन की है उसे मानने की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह और रसूल के फरमान पे अमल करता है, खुदा और रसूल का वफादार है, उसी को मानना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। बकिया कोई क्यों ना हो उसे नहीं मानना चाहिए और कुरान व हदीस पर सच्चे दिल से ईमान रखना चाहिए। और दीन इस्लाम, मजहब सुन्नियत, ये वो मजहब है जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, उसके महबूब ने सहाबे किराम को अता फरमाया, सरकार ने ताबीन, फिर तबे ताबीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन ने हम तक पहुंचाया। और हमारे औलिया अल्लाह की, उलमाए दीन की बहुत बड़ी कुर्बानियां इसमें शामिल हैं। और हमारे औलियाए किराम ने बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ कौम को एक रखा। और आज हम भी चाहते हैं कि सारे लोग एक ही हो जाएं, आपस की दुश्मनी निकल जाए और दूर हो जाए। जो अहले सुन्नत हैं उनकी आपस की दुश्मनी दूर हो जाए, जो इनके सिवा वो हैं वो अपने अकीदे बातिला से तौबा कर लें। और जिस तरह से 200 साल पहले सारे हिंदुस्तान में एक भी वहाबी देवबंदी नहीं था, सब औलियाए किराम के मानने वाले थे, उसी मजहब पर आज भी कायम हो जाएं तो न कोई झगड़ा रहेगा न कोई फसाद रहेगा। हम ये चाहते हैं क्योंकि नए नए मौलवियों ने नए नए फितने निकाले हैं, किताबें लिखी, तौहीन की, खुदा और रसूल की, तो झगड़े खड़े हुए। बल्कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने तो तक़वियतुल ईमान लिखी ही इसलिए थी कि झगड़ा खड़ा हो। और उसका बयान अरवाए सलासा में मौजूद है जो थानवी साहब की तालीफ है, थानवी साहब के नाम से मंसूब है, जिनके बारे में वो चैलेंज दे रहा था कि कासिम नानोतवी हमारी जान है, अशरफ अली थानवी हमारी दिल है। तो अशरफ अली थानवी चूंकि उनकी दिल है और उन्होंने उसमें हिकायत औलिया में अरवाए सलासा में लिखा है कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने जब ये किताब लिखी थी तो उसके बाद में एक मीटिंग की और उसमें कहा कि मैंने ये किताब लिखी है, इसमें बाज़ जगह तशद्दुद हो गया है, मैंने शिरके जली को, शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया है। यानी जो तरक्की का शिरक नहीं था, जैसे रिया को हदीस में शिरक फरमाया गया, हकीकतन शिरक नहीं है। और शिरके जली यानी गैरुल्लाह को खुदा मानना, उसकी इबादत करना, ये लिख दिया है। तो मैं जानता हूँ इससे शोरिश जरूर होगी, मगर लोग उम्मीद है, तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ही सही हो जाएंगे। तो लिखी उन्होंने इसलिए थी। पहली किताब हिंदुस्तान के अंदर तक़वियतुल ईमान है जो उम्मुल वहाबियतिल हिंदिया है। उसी के बाद ये सब और मौलवी पैदा हुए, इन्होंने और बड़े बड़े कुफ्र किए जिनकी वजह से झगड़े खड़े हुए। हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह अपने करम से सारे उन लोगों को कि जिनके अकायद बातिल हैं, अल्लाह पाक उन्हें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और अपना सच्चा बंदा बनाए, मर्दों को बंदा
عورتوں کو بندی بنائے اور سچی وفاداری اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عطا فرمائے۔ این دعا از من بس جملہ جہاں آمین بعد تحدید سے نعمت کے طور پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ نیزے سے مراد قلم، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو قلم ہے وہ باطل کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے حاضری دی اور آپ حضرات کے لیے بریلی شریف کا پیغام ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، فساد برپا کرنے سے پرہیز کرنا۔ کوئی اگر فساد برپا کرے تو آپ اس کا جواب مت دینا، صبر و تحمل سے کام لینا، کیونکہ مثل مشہور ہے سیانی بلی کھمبا نوچتی ہے۔ تو کوئی کھمبا نوچتی رہے بلی، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کی بھی امن و امان چاہیں، بلکہ دنیا کی امن و امان چاہیں۔ پوری دنیا میں یہ جو اگروادی لوگ ہیں نا، اگروادی آتنکوادی، ہم نے تو ان کے خلاف تال کٹورا اسٹیڈیم میں دلی کے اندر بہت عالی شان کانفرنس کی تھی اگرواد کے خلاف، اور ہم نے رام لیلا میدان کے اندر بھی دلی میں 2 سال پہلے تقریباً کانفرنس کی تھی بڑی زوردار اس اگرواد کے خلاف۔ اور وہ یہ اس طرح کی کانفرنس پہ جے پور میں ہم نے بہت بڑی کانفرنس کی تھی اگرواد کے خلاف۔ اور ہم ایسوں کو جو اگرواد پھیلاتے ہیں ہم پسند نہیں کرتے، اور اللہ کا شکر ہے ہماری سنی اور یہ صوفی جماعت میں دنیا بھر میں کوئی اگروادی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہم سب امن و امان کے داعی ہیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرتے ہیں اگرواد کے خلاف۔ اور جو اسلام کو اگرواد اور آتنکواد بنا دے وہ ہماری نظر میں، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، ہماری نظر میں وہ مسلمان وہ اسلام کا غدار ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور وہ اللہ اور رسول کی توہین کرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو خدا اور رسول کی توہین کرنے والا ہو وہ کبھی بھی ملک کا بھی اور ملک کے باشندوں کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مناظرہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم آج بھی تیار ہو کر آئے اور کل بھی تیار ہیں اور زندگی بھر ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ 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 تعالی۔ اور چونکہ یہ مذہب اور دوسرے جسے ہم باطل مذہب سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں بناوے مسلم، ان میں آج بھی پتہ نہیں کہ ادھر کا کون آتا۔ ہمارا یہ اعلان عام ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا ہو، سب سے بڑا جس کو وہ لا سکتے ہیں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ شعر ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے باطل میں، ہاں دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے باطل میں ہے، اور یہ الحمدللہ بازوئے حق ہے، حق انشاءاللہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ بھائی حضرت آدم سے مناظرہ کیا، حضرت آدم سے جنگ لڑی ابلیس نے، اور ابلیس نے تو اللہ سے مناظرہ کیا تھا جنت میں۔ اللہ پاک نے کہا حضرت آدم کے لیے سارے فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
سب فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا ما منعک الا تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو جواب کیا تھا معلوم؟ ایک تو جواب یہ تھا کہ وما کل اسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو بشر اس نے توحید کے طور پر حضرت آدم کو دیکھا، توحید کی نظر سے. آج بھی جو لوگ نے کہہ رہے ہیں ہماری طرح بشر، تو یہ بھی توحید ہے، ابتدا وہیں سے اس نے کی تھی، یہ بھی تو نکالا گیا. اور یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے، مٹی نیچے کو جاتی ہے آگ اوپر کو جاتی ہے، تو اوپر والی چیز نیچے والے کی چیز کے سامنے کیسے جھکے گی؟ اللہ اگر چاہتا تو اس کے منہ میں لگام لگا دیتا، بند کر دیتا اس کا منہ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. وہ بک بک کرتا رہا. اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، اب نکل جا جنت سے، تم مردود ہے. تو نکال تو دیا جنت سے، لیکن اس کے منہ پہ تالا نہیں لگایا، کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا تھا. تو اس نے قسم کھائی اے اللہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم، تو مجھے چھوڑ دے بس قیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھ، میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا الا عبادک منهم المخلصین، مگر تیرے جو خالص مخلص بندے ہیں میرا جادو ان پہ نہیں چل پائے گا، میں انہیں نہیں بہکا پاؤں گا، نہ ان کا عقیدہ خراب کر پاؤں گا، نہ ان کا عمل خراب کر پاؤں گا. لیکن آج تک وہ زندہ ہے اور بہکا رہا ہے لوگوں کو. کیوں بہکا رہا ہے؟ بدعقیدہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں یقیناً جہنم کو ضرور بھر دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا بھر دوں گا. تو ایندھن بھی تو چاہیے جہنم کے لیے، بھرے گا جہنم، بھرے گی کیسے؟ ایندھن سے. ایندھن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ان سے بھرا جائے گا جہنم کو. تو اس کے لیے ایندھن تیار ہو رہا ہے. اور یاد رکھو جنت کے بھی ریزرویشن چالو ہے اور جہنم کے بھی. فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں، دوسرا گروہ بولو گا یار، دوسرا گروہ جہنم میں. اب جو چاہے جنت کے لیے اپنا ریزرویشن کرا لے، سیٹ بک کرا لے، اور جو چاہے جہنم میں اپنا ریزرویشن کرائے، سیٹ بک کرا لے. دونوں کے دروازے ابھی کھلے ہیں. ہاں توبہ کا جب دروازہ بند ہو جائے گا، سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا قیامت کے قریب، اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم ان حضرات کو جو دیوبندی مذہب کے ماننے والے ہیں بڑی پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں، توہین والوں کے پیچھے نہ پڑیں، تعظیم والوں کے ساتھ رہیں، اولیاء اللہ کی جماعت، صوفیاء کرام کی جماعت میں آ جائیں، اور بے ایمانوں اور بدعقیدوں کے ساتھ نہ رہیں. وہ دھوکہ ہی دیتے رہیں گے اور شیطان نکال دیا گیا، جہنمی بنا دیا گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، لیکن ایمان نہیں لایا، حضرت آدم کی تعظیم نہیں کر سکا، سجدہ نہ کر سکا، اللہ کے حکم پر بھی اس کے کہنے سے بھی سجدہ نہیں کر سکا. تو آج بھی جو لوگ حق کے خلاف لڑتے ہیں وہ اسی کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اسی کے طریقے پر ہے. وہ ان کو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے اس سامنے پیش کیا. یہ ہے بڑا اچھا عمل ہے، یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے، یہ تو رکھ. تو شیطان تو جیسا وہ خود ہے ویسے ہی تو بنائے گا، ویسے ہی تو بنائے گا، اپنی جیسا بنائے گا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ تعظیم رسول کا منکر تو یہ خود بن کے جہنم سے نکالا گیا، تو ہم اس کی کیوں مانیں؟ ہم وہ مانیں گے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائے، اولیاء اللہ بھی خوش ہو جائے. ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ. بہت ہو گئی اتنی. بہرحال اخیر میں پھر میں کہہ رہا ہوں، امن و شانتی برقرار رہنا، اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا، دوسروں کے بھی جان و مال کو محفوظ رکھنا، نہ چوری، نہ برائی، نہ زناکاری، نہ بدکاری، نہ شر، نہ فساد، نہ بدعقیدگی، نہ بدچلنی، اور نہ ملک کے اندر فتنہ اور فساد. ان ساری چیزوں سے بچتے رہنا، سچ بولنا.
बहू बेटियों की इज्जत करना, अपने मुल्क को भी प्यार देना और इससे लगाव रखना, इसलिए कि हमारा मुल्क है तो प्यार इससे कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हमारा हक है कि हम इससे प्यार करें। तो प्यार करना मुल्क से, और नमाज, रोजा, हज और ज़कात की पाबंदी करते रहना और लापरवाही मत बरतना। अल्लाह पाक हमें आप सबको नेकी पर कायम रखे, ईमान अकीदे पर साबित कदम रखे और नेकी ही की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत करना, औलाद से मोहब्बत करना और औलाद को अच्छी तालीम दिलाना, ताकि हमारा दीन भी तरक्की पाए और हमारा मुल्क भी तरक्की पाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।